السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج حمالہ کے تیسرے بند کا آخری شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ دوستو، پہلے ہم نے تیسرے بند کے پہلے شعر کی پھر دوسرے کی اب تیسرے کی میں پہلے دو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے دو شعر کے، تاکہ تسلسل قائم رہے۔ دیکھیے گا ضرور۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولے گا۔ پہلے سبسکرائب کیجئے گا، پھر بیل کا آئیکن دبائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ اگر نہ بھی پسند ہے، مطلب کوئی خامی لگے یا کوئی ایسی بات لگے تو بتا دیجئے گا تاکہ بہتری آ سکے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں شعر کی طرف۔ چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ پہلے جو بند تھے یا اشعار تھے، ان میں علامہ اقبال صاحب حمالہ کے پہاڑی سلسلے کی تعریف کرتے رہے۔ اب پہاڑی سلسلے سے جو چشمہ نکلتا ہے اور جو ہوا وہاں پر ہوتی ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، اے حمالہ تیرے دامن یعنی تیری زمین سے ملی ہوئی جگہ، اینڈ پوائنٹ زمین والا جو ہے نا، زمین پر جہاں پر پہاڑ ملتا ہے، اس سے وہ ہے مخاطب ہے۔ اے حمالہ تیری دامن یعنی تیری زمین سے ملی ہوئی جگہ پر جو پانی کے چشمے کی صورت بہہ رہا ہے، وہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ بہتا ہوا آئینہ یا شیشے کی دھار ہو۔ مطلب جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کو شیشے کی دھار سے تشبیہ تو نہیں بلکہ اس کو استعارہ لیا ہے اس کے لیے۔ اچھا جی، حمالہ تیرے دامن میں جو ہوا چلتی ہے، پہلے پانی کا بتایا کہ اس کو شیشے کی دھار کہا، اب حمالہ پر جو ہوا چلتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دامن سے بہتے ہوئے آئینے کے لیے رومال کا کام کرتی ہے۔ آپ اکثر یوز کرتے ہوں گے آئینہ بھی، رومال بھی آپ کے پاس ہوگا، تو رومال سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً صاف ہی کرتے ہوں گے شیشے کو۔ تو علامہ اقبال صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی کی صاف اور شفاف سطح پر پڑنے والی ہر شے کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، جیسے رومال شیشے کو صاف کر دیتا ہے، اور اس طرح پانی بدستور آئینے کی طرح چمکتا رہتا ہے اور بہتا رہتا ہے۔ وہ اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اس میں ہر شے کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ تھی اب تیسرے بند کے آخری شعر کی تشریح، جس میں علامہ اقبال نے چشمہ کو شیشہ سے آئینہ سیال مطلب صاف شیشہ سے ملایا ہے اور ہوا کو رومال سے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تشریح۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔